تمہارے کرسچن کی بے حرمتی ہو سزائے موت، انڈیا میں ہنومان کی بے حرمتی ہو سزائے موت، لیکن اگر یہی مطالبہ مسلمان کرے، تم کہتے ہو مسلمان دہشت گرد ہے۔ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کو اگر مسلمان مطالبہ کرے سزائے موت، تم کہتے ہو دہشت گردی ہے، مسلمانوں پہ دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہو، حالانکہ مسلمان تو وہ ہیں۔ آؤ سنو، مسلمانوں کا نظریہ سن لو۔ مسلمان تو وہ ہیں کہ مسلمانوں میں سے آج تک کبھی کسی مسلمان نے عیسائیوں کے معبد خانے کی بے حرمتی کی ہو، کبھی کسی مسلمان نے یہودیوں کی بے حرمتی کی ہو معبد خانے کی، کبھی کسی مسلمان نے انجیل کو جلایا ہو، بائبل کو جلایا ہو، عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید، او عیسائیوں یہ تمہارا عہد نامہ، اس کو کسی مسلمان نے جلایا ہو؟ کبھی کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے شائع کیے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے خاکے شائع کیے ہوں؟ بلکہ پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے شائع کرتا ہے واجب القتل ہے، کیونکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر کو پیغمبر مانتے ہیں، بلکہ مسلمان تمام انبیاء کرام کو پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں، اللہ کے نبی مانتے ہیں، اس لیے ان کے خاکے شائع کرنا ایمان سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ اور آج تم آزادی اظہار رائے کے پیچھے مسلمانوں کے قرآن کو جلاتے ہو اور مسلمان کو دہشت گرد کہتے ہو، اور تم اتنا بھی نہیں سوچتے یہ عیسائیوں کا پادری ظالم یہ کس قرآن کو جلا رہا ہے، کس رب کی بات کو جلا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن تو وہ ہے کہ جس قرآن میں کوئی صورت عائشہ کے نام پہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ کے نام پہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم کے نام پہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بھی صحابیہ کے نام پہ کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے نام پہ قرآن میں صورت ہے تو مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اور پادریوں ظالموں، تمہیں اتنا نہیں پتہ جس قرآن میں مریم کے نام پہ علیہ السلام صورت آئی ہو اس قرآن کو جلاتے ہو، جس قرآن نے مریم علیہ السلام کو امہ صدیقہ کہا اس قرآن کو جلاتے ہو، جس قرآن میں مریم علیہ السلام کا نام 34 مرتبہ آیا اس قرآن کو جلاتے ہو، جس قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا اس قرآن کو جلاتے ہو۔ اور یہودیوں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں، اس قرآن کو تم جلاتے ہو، جلانے پر خوش ہوتے ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، اس سارے پروپیگنڈے پہ وہ نام لیتے ہیں آزادی اظہار رائے، لیکن اصل میں ان کی سازش ہے قرآن کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی، پیغمبر علیہ السلام کو ختم کرنے کی۔ نہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی شان کو کم کر سکتے ہیں، بلکہ وہ عیسائی تھا نا، وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جس نے کتاب لکھی 100 عظیم لوگ، وہ مجبور ہو گیا، سب سے پہلا نام اس نے مسلمانوں کے پیغمبر کو دیا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کو سب سے پہلا نمبر دے دیا۔ اب وہ مسلمانوں کا پیغمبر ہے، سب سے پہلا نام دے دیا، نبی علیہ السلام کی شان کو کم نہیں کر سکتے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت کو، نبی علیہ السلام کی محبت کو نکال نہیں سکتے۔ وہ تو حیران اور پریشان ہیں ہم کریں کیا؟ ایک ادنا مسلمان بھی قرآن کی حرمت پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار، ادنا مسلمان نبی علیہ السلام کی حرمت پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار، یہ کام وہ کر نہیں سکتے، اب صرف سازشیں کر رہے ہیں، سازشیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ قرآن کو جلا رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم قرآن کو روشن کریں، اپنے اوپر قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں اور قرآن پہ عمل کریں، تاکہ کل قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں گواہی دے کہ اللہ یہ بندے ہیں، انہوں نے قرآن کے ساتھ دل لگی کی ہے، قرآن ہمارا سفارشی بن کے ہم کو جو ہے وہ جنت کے اندر لے جائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔